الرحمن الرحيم. وفي الاحتمال الرابع أن كون علمه تعالى انتزاعيا يتحقق مذهب المتكلمين القائلين بأن علمه تعالى صفة بسيطة ذات إضافة، فمناط كشف كل واحد من الممكنات إضافة خاصة وهي معنى انتزاعي، ويرد عليه ما مر في ذلك الاحتمال، وهذا بحسب الجلي من النظر، وأما بحسب الدقيق من النظر فيرد عليه بعض ما يرد على الشق الانضمامي كما لوحنا في بعض الحواشي. وفي الاحتمال الثالث أعني شق الانضمام يتحقق مذهب أرسطو والشيخين أبي علي وأبي نصر القائلين بارتسام الصور في ذاته تعالى، ويرد عليه ما مر في ذلك الاحتمال أيضا. وفي الشق الثاني لم يتحقق مذهب. اب فرماتے ہیں کہ وفی الاحتمال الرابع، چوتھا جو احتمال ہے اس کی وضاحت فرماتے آنی کون علمہ تعالی انتزاعیا، یہ احتمال تھا نا کہ ہو سکتا ہے کہ باری تعالیٰ کا علم کیا ہو، صفت انتزاعیہ ہو. کہتے یہ جو شق ہے اس میں متکلمین کا جو مذہب ہے وہ اس شق کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، کیونکہ کہتے ہیں متکلمین جو ہیں القائلین بأن علمہ تعالی صفت بسیطۃ ذات اضافۃ، سمجھ آئیے، کہتے ہیں وہ متکلمین کہتے ہیں کہ باری تعالیٰ کا جو علم بالممکنات ہے وہ باری تعالیٰ کا علم وہ کیا چیز ہے، ایک صفت ہے بسیطہ، صفت ہے یعنی مرکب نہیں ہے، اجزاء سے مرکب بسیطہ ہے، لیکن وہ کیسی ہے، ذات و اضافت، ہاں وہ ذات اضافت ہے، مطلب یہ کہ اس کی ہر ممکن کی طرف ایک علیحدہ نسبت ہے. صفت تو وہ ایک ہے، بسیطہ صفت ہے، وہ ایک صفت تمام ممکنات کے لیے علم ہے، لیکن وہ تمام ممکنات کے لیے جو علم بنتی ہے وہ ایک صفت ہو، وہ کیسے بنتی ہے کہ ہر ممکن کی طرف اس کی ایک خصوصی نسبت ہے، وہ نسبت جو ایک ممکن کے ساتھ اس کی ہے وہ نسبت دوسرے ممکن کے ساتھ نہیں ہے. اسی لیے اس صفت کو کیا کہتے ہیں، ذات اضافت. عائشہ میں اس لیے کہتے ہیں فمناط کشف کل واحد منہم، کہتے ہیں اضافت خاصۃ، ممکنات میں سے ہر ایک کے کشف کا دار و مدار جو ہے وہ کس پر ہے، اس نسبت خاصہ پر، اس نسبت کہ اس صفت واحدہ کی جب نسبت ہو جاتی ہے اس ممکن کی طرف تو وہ نسبت جو ہے وہ اس کے لیے مبدأ کشف ہے. اسی طرح اس ممکن کے ذات ایک اور نسبت ہے، وہ نسبت مبدأ کشف ہے اس کے ساتھ ایک اور نسبت ہے علی ذا القیاس، ہر ممکن کے ساتھ ہو اس صفت بسیطہ کی نسبت ہے. سمجھ آ گئی ہے؟ تو اسی نسبت پر گویا کہ دار و مدار ہے
علم کا، ممکنات کے علم کا۔ اچھا، تو مبدأ کشف جب انہوں نے نسبت کو قرار دیا، اب آپ جانتے ہیں کہ نسبت کیا چیز ہے، وہ تو ایک انتزاعی چیز ہے، سمجھ میں آ گئی ہے؟ اس لیے انہوں نے اس مذہب کو انتزاعی میں داخل کر دیا، انتزاعی احتمال میں داخل کر دیا۔ یہ تو ملا حسن نے گویا کہ متکلمین کے مذہب کی وضاحت کی، جیسے انہوں نے وضاحت کی ہے کہ مبدأ انکشاف وہ اضافت خاصہ ہے، مبدأ انکشاف وہ اضافت خاصہ ہے، وہ نسبت خاصہ ہے۔ تو اس قول پر تو ٹھیک ہے، پھر یہ شق انتزاعی میں داخل ہے، کیونکہ نسبت تو انتزاعی چیز ہے۔ اس بنیاد پر گویا کہ انہوں نے متکلمین کے مذہب کو شق انتزاعی میں داخل کیا ہے۔ آج میں اب اسی بنیاد کو لے کر رد کرتے ہیں کہ جب یہ انتزاعی میں داخل ہو گیا تو وَيَرِدُ عَلَيْهِ مَا مَرَّ فِي ذَلِكَ الْاحْتِمَالِ، تو شق انتزاعی کے ابطال کے لیے جو دلائل ہم نے دیے پہلے یاد ہے نا آپ کو، کہ بھئی وہ انتزاعی جو ہے وہ جو مبدأ انکشاف بنے گا یا بے اعتبار منشا بنے گا یا بے اعتبار ذات بنے گا، وہ شق وہ دلائل یاد ہے نا۔ تو وہ جو دلائل ابطال کے لیے ہم نے شق انتزاعی کے دیے تھے، وہ دلائل اس کے اوپر وارد ہو جائیں گے۔ آئی سمجھ میں؟ اس لیے کہتے ہیں وَيَرِدُ عَلَيْهِ مَا مَرَّ فِي ذَلِكَ الْاحْتِمَالِ، لیکن کہتے ہیں وَهَذَا بِحَسْبِ الْجَلِيِّ مِنَ النَّظَرِ، یہ تو اگر ظاہری نظر سے دیکھتے ہو تو شق انتزاعی والا رد ان کے اوپر وارد ہو جائے گا، لیکن کہتے ہیں اگر نظر دقیق سے دیکھو گے تو آپ نے پڑھا ہے کہ انتزاعی جو ہے وہ بعد الانتزاع صفت منضمہ بن جاتی ہے، وہ تو پھر انضمامات میں داخل ہو جاتی ہے۔ لہذا دقیق نظر سے دیکھو گے تو یہ تو پھر صفت منضمہ ہو جائے گی بعد الانتزاع، تو پھر تو شق انضمامی والے اعتراضات اس کے اوپر وارد ہو جائیں گے۔ سمجھ میں آئیے؟ اس لیے کہتے ہیں کہ وَأَمَّا بِحَسْبِ الدَّقِيقِ مِنَ النَّظَرِ فَيَرِدُ عَلَيْهِ بَعْضُ مَا يَرِدُ عَلَى الشِّقِّ الْإِنْضِمَامِ، سمجھ میں آئیے؟ وہ شق انضمامی والے جیسے آپ نے پڑھا ہے کہ بھائی وہ انضمامات اگر علم ہے صفات انضمامیہ، وہ اگر علم ہے تو انضمامات مطابق ہوں گے کس کے؟ منضمات کے۔ وہ جو کیا نام ہے اس کا، وہ اپنے جو ذی علم ہے اس کے، سمجھ میں آ گئی یہ؟ تو وہ جو انضمامات ہیں وہ جن کا علم ہے وہ اپنے معلوم کے مطابق ہوں گے، تو معلومات تو ہیں غیر متناہی، تو لہٰذا یہ انضمامات بھی غیر متناہی ہوں گے۔ پھر انضمامات میں ترتیب بھی آ جائے گی کیونکہ معلومات مرتب ہیں، وہ حادث یومی وغیرہ نکالا تھا نا، تو اسی طرح غیر متناہی مرتب لازم آ جائے گا۔ تو بتا دیا تھا آپ کو کہ پھر ہم اس میں برائے تطبیق وغیرہ چلا دیں گے، باطل کر دیں گے۔ سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو کہتے ہیں یہ پھر وہ دلائل اس کے اوپر وارد کما لوحنا فی بعض الحواشی۔ آئی سمجھ میں؟ تو متکلمین کا جو مذہب ہے یہ تو گویا کہ شق انضمامی میں معالن داخل ہو جائے گا۔ ابتداءً کس میں تھا؟
انتزاعی میں، لیکن معالن کدھر چلا گیا؟ انضمامی کی طرف، دونوں باطل ہیں۔ آئی سمجھ میں؟ اچھا، آگے فرماتے ہیں کہ وفی الاحتمال الثالث اعنی شق الانضمام، یہ جو انضمامی شق تھا اس میں کہتے ہیں یتحقق مذہب ارسطو والشیخین ابی علی و ابی نصر القائلین بارتسام الصور فی ذاتہ تعالی۔ ارسطاطالیس اور فلاسفہ کے جو شیخین ہیں حکماء کے، ہاں ابو نصر فارابی ہے اور ابو علی ابن سینا ہے، یہ شیخین اور ارسطاطالیس کہتے تینوں کا یہ مذہب ہے کہ باری تعالیٰ کا جو علم بالممکنات ہے وہ ایسا ہے کہ ممکنات کی صورتیں باری تعالیٰ کی ذات میں منتقش ہیں۔ ممکنات میں سے ہر ایک ممکن کی صورت باری تعالیٰ کی ذات میں منتقش ہے، آئیسوں میں، اور یہی صورتیں جو باری تعالیٰ کی ذات میں منتقش ہے یہی صورت ذی صورت کے لیے علم۔ تو صورت جب منتقش ہوئی تو شق انضمامات میں سے بنی کہ نہیں بنی؟ صفت منضمہ ہو گئی۔ اس لیے یہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ مذہب جو ہے یہ شق انضمامی میں داخل ہے، آئی سمجھ میں؟ اور کہتے ہیں یرد علیہ ما مرہ، شق انضمامی میں جو دلائل ہم نے دیے اس کے ابطال کے لیے وہ بھی سارے یہاں پر۔ تو مطلب یہ ہے کہ ارسطو اور ان کا مذہب بھی باطل ہے کہ یہ انضمامات میں داخل ہے۔ کہتے ہیں وفی شق الثانی لم یتحقق مذہب، دوسری شق کہ باری تعالیٰ کا علم باری تعالیٰ کی ذات کے لیے جز ہو، یاد ہے؟ کہتے ہیں اس کا قول کسی نے نہیں کیا، سمجھ آئیے؟ تو مطلب یہ ہے کہ باطل تو ہیں، بطلان کے دلائل تو پہلے گزر چکے ہیں کہ باری تعالیٰ کی ذات بسیط ہے، لا حد میں بتا دیا گیا۔ تو شق تو باطل ہے لیکن ایسا باطل ہے کہ کسی نے بھی اس کا قول، ہاں کسی کا مذہب بھی اس شق کی طرف راجع نہیں ہو سکتا۔ تو یہ اب آپ نے گویا کہ پڑھ لیا کہ وہ جو احتمالات تھے کہ ہو سکتا ہے باری تعالیٰ کا علم باری تعالیٰ کی ذات کا عین ہو یا جز ہو یا امر منظم ہو یا امر انتزاعی ہو یا امر منفصل، تو یہ چار باطل ہو۔ تو باقی کون بچا؟ کہ باری تعالیٰ کا علم باری تعالیٰ کی ذات کا عین۔ سمجھائیے؟ اس شق میں پھر آپ کو بتائیں گے کہ عینیت میں پھر کتنے مذاہب ہیں عائشہ میں۔ اس لیے کہتے ہیں بقی الشق الاول سالما عن المناقشات، وہ تو مناقشات سے سالم ہے۔ اور پھر اس میں آگے پڑھو گے بس